سیدنا و مولانا محمد وعلا آل محمد و اصحابہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں حضرت امام حسین کے نائب بن کے رہ رہے ہیں، لیکن ابن زیاد کے آنے کے بعد آپ خفیہ مقام پر تشریف فرما ہے، اور خفیہ مقام ہانی کا گھر ہے، اور ہانی کے گھر کا بھی وہ حصہ ہے کہ جو بہت احتیاط والا ہے، بہت زیادہ گپت ہے۔ آپ یہاں پر بھی اپنا یہ کام بیت والا سلسلہ آپ نے جاری و ساری رکھا۔ روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ ان تمام معاملات کے پیش نظر تقریباً 40,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکے تھے۔ ابن زیاد نے سوچا اور خوب سوچا کہ امام مسلم ہے تو کوفہ میں، لیکن اب تک ہم انہیں پکڑ نہیں پائے، اب تک ہم ان سے ملاقات نہیں کر پائے، اب تک ہمیں وہ نظر نہیں آئے، آخر ہیں کہاں؟ اس جستجو میں اور اس تلاش میں ابن زیاد اور اس کی پوری فوج لگ گئی۔ اب اس کا یہ کہیں گمان بھی نہیں تھا کہ حضرت امام مسلم ہانی کے گھر ہے، کیونکہ جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہانی اس کے یہاں ایک قابل اعتماد بندہ تھا، اور وہ اس لیے کہ ہانی کے گھر والوں پر ابن زیاد کا جو باپ تھا اس کے بڑے احسانات تھے۔ خیر، اس نے ایک چال بنی، وہ چال یہ بنی کہ اپنے ایک خادم کو بلایا اور اس کو سارے طریقے بتا دی کہ تو اس طریقے سے جاسوسی کرے گا اور اس طریقے سے تو امام مسلم کا پتہ لے کر کے میرے پاس آئے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جا کر کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ مسجد میں تو سارے لوگ ہی آئیں گے، تو مسجد میں بیٹھ گیا۔ اب جو طریقہ ابن زیاد نے اس کو اپنے غلام معقل نام بتایا جاتا ہے، اس کو جو بتایا انہی طریقوں کو یہ اپناتا رہا، لیکن سب سے بہترین سا طریقہ یہ تھا کہ وہ مسجد میں چلا گیا۔ مسجد میں ہر آنے جانے والے بندے کو دیکھتا رہا۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بہت بہترین انداز میں نماز پڑھ رہا ہے اور پے در پہ نماز پڑھ رہا ہے، اور وہ مسلم ابن اوسجہ تھا۔ وہ جو غلام تھا وہ غلام آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہنے لگا کہ میں ملک شام کا غلام ہوں، اور میں نے یہ سنا ہے کہ اہل بیت اطہار کا ایک فرد کوفہ میں آیا ہوا ہے، اور اب وہ کہیں خفیہ طور پہ رہ رہے ہیں۔ میں ان کا دیوانہ ہوں، ان کا محب ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ یہاں خفیہ طور پہ کسی مقام پہ رہ رہے ہیں، تو یہ کچھ اشرفیاں ہیں۔ 30,000 درہم دکھائے اور کہا کہ یہ کچھ ہیں جو میں نذرانے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اگر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ نواسہ رسول کہاں ہیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ مسلم ابن اوسجہ نے سوچا کہ یار اتنے سارے لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہیں، تو ان میں سے کسی سے نہیں پوچھ رہا، مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ کہا آپ سے میں نے اس لیے پوچھا ہے کہ آپ کے چہرے پہ رعب ہے، آپ کے دوسرے دن اس شخص کو یعنی اس غلام کو یہ خود مسلم ابن اوسجہ جو تھے، ابن اوسجہ یہ خود حضرت امام مسلم کو ملانے کے لیے وہاں لے گئے، اور اوپر سے توثیق بھی کر دی کہ یہ آپ کا بڑے والا دیوانہ ہے، پکے والا دیوانہ ہے۔ اور اس نے بھی جو ہے نا اپنا وہ رنگ ڈھنگ رکھا، وہ 30,000 جو اشرفیاں تھی وہ بھی دے دی، اور دینے کے بعد حضرت امام مسلم نے اس کے ہتھیار بنوائے، کسی سے کہا کہ بھئی یہ پیسے لے لو اور ہتھیار بنا لو تاکہ ہمیں ہو سکتا ہے کہ کام آئے۔
اب یہ آتا رہا اسی خفیہ مکان میں اور سارا منظر دیکھتا رہا اور جا کر کے ابن زیاد کو بتاتا رہا۔ اب ابن زیاد نے جب دیکھا کہ ہانی پر تو ایسا کوئی اعتماد ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ کیا ہو گیا، یہ معاملہ کہاں سے خطرناک ہو گیا۔ خیر اس نے جو ہے نا کچھ ہانی کے معزز اور ملنے والے لوگوں سے کہا کہ ہانی بہانے بنا رہا ہے اور ہانی سارے دن اپنے گھر کے آس پاس بیٹھا رہتا ہے لیکن ہم سے ملنے نہیں آتا، لگتا ہے کہ ہانی اطاعت سے بھی چلا گیا اور محبت سے بھی چلا گیا۔ تو اس کا ایک ملنے والا آیا اور اس نے ابن زیاد کی ساری کہانی بتائی کہ لگتا ہے کہ ابن زیاد تم سے بدگمان ہو گیا ہے، تو تم ایک بار جاؤ، جا کر کے مل کر کے اس کی بدگمانی دور کر دو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہ تو ہانی اطاعت کرتا ہے، نہ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہانی بدل گیا۔ ہانی کو پتہ نہیں تھا کہ جاسوسی کے ذریعے سے ہمارا یہ سارا نظام جو ہے نا معطل ہو گیا ہے۔ حضرت ہانی وہاں پہنچ گئے ابن زیاد کے پاس دوسرے دن، وہاں پہنچے تو پھر ابن زیاد نے ساری باتیں کی۔ جب ساری باتیں کی اور ساری باتیں دہرائی تو پہلی فرصت میں تو ہانی نے انکار کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہم آپ کی خلاف ورزی نہیں کر رہے۔ اس نے پھر ساری داستان بتائی اور وہ جو اپنا غلام تھا نا اس کو بلا لیا۔ اب جیسے ہی ہانی نے اس کو دیکھا تو ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو تھا آ رہا تھا وہ ساری کہانی کہ کتنے تم نے ہتھیار بنائے اور تم خفیہ طور پہ کس کس سے ملوا رہے ہو اور یزید کے خلاف تم نے منصوبے چلوا رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں باہر آ گئیں اور ہانی کے ہوش اڑ گئے کہ واقعی میں یہ غلام جو کل تک محب رسول تھا، محب اہل بیت اطہار میں سے اپنے آپ کو گردان تھا، یہ تو پکا اس کا جاسوس نکلا۔ خیر عزیزان محترم ہوا یوں کہ ہانی سے ابن زیاد نے کہا کہ ایسے کر تو امام مسلم کو میرے حوالے کر دے۔ اس پر پھر صفائی بھی دی ہانی نے کہا کہ اصل میں نے بلایا نہیں امام مسلم کو، امام مسلم تو میرے گھر میں آ گئے، اور جب آ گئے اہل بیت اطہار کا ایک فرد تھا تو میں نے ان کو نکالا نہیں بلکہ میں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا کیونکہ یہ میری غیرت کے مطابق نہیں تھا۔ صفائی دی تو ادھر سے ابن زیاد نے کہا چلیں لمبی چوڑی باتیں چھوڑیں، آپ ایسا کریں اب میرے حوالے کر دیں امام مسلم کو۔ حضرت نے فرمایا ایسا نہیں کر سکتا، مہمان کو میرے گھر میں جو پناہ لے کے بیٹھا ہو، یہ جس کو میں نے پناہ دی ہو میں اس کو تیرے حوالے کر دوں، اور پھر وہ ہے وہ بندہ جس کو اہل بیت اطہار کا فرد اور اہل بیت اطہار میں ہونے کا شرف حاصل ہے، اس کو میں تیرے حوالے کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صاحب منع کر دیا ہانی نے۔ اچھا اور لوگ بھی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بھی ہانی کو سمجھایا، ایک بندے نے تو الگ لے جا کے سمجھایا کہ بھائی ایسا مت کر، ایسا کر، ایسا کر۔ انہوں نے منع کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں کر سکتا، اتنا بڑا گناہ میں اپنے سر نہیں لے سکتا۔ تو ابن زیاد کو غصہ آیا اور اس نے جو ہے ڈنڈے سے چہرے پر مارنا شروع کر دیا۔ چہرے پر مارا تو اس کی وجہ سے ہانی کے ناک پھٹ گئی، اور جب ناک پھٹی تو خون بہنے لگا۔ کئی اور لوگوں نے زد و کوب بھی کیا تو جو ہانی کی حمایت میں آئے تھے ابن زیاد نے ان کو بھی پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور ہانی کو بھی بند کر دیا۔ عزیزان محترم اب ہانی کا بھی ایک لمبا چوڑا قبیلہ تھا، حضرت ہانی کا بھی، اور ان کے بھی انصار اور بڑے مددگار لوگ تھے۔ ان کو پتا چلا کہ ہانی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ انتقام کہہ کر کے ابن زیاد کے دارالخلافہ کی طرف بڑھ گئے اور باہر آ کر کے انہوں نے ایک محاصرہ سا کر لیا۔ اب ابن زیاد گھبرایا، اب ابن زیاد نے اپنی الگ ایک چالاکی اور ایک شاطرانہ چال چلی۔ وہ شاطرانہ چال کیا چلی انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان کریں گے اور اس کا تسلسل جاری و ساری رکھیں گے۔ اس سے پہلے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنی سی سیرت سے اور اتنی سی ہسٹری سے ہمیں ایک بات بڑی اہم ترین پتہ چلی کہ بسا اوقات بہت سارے لوگ نیک دکھتے ہیں پر نیک ہوتے، ایسا بارہا دہرایا جاتا ہے
اسلام کی محبت میں، قرآن کی محبت میں آپ کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اس لیے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ ابھی حال ہی میں ایران اور اسرائیل میں جو جنگ ہوئی نا، اس میں ایران کو جو خامیازہ بھگتنا پڑا وہ ایک خاتون کی وجہ سے، یعنی بڑے بڑے ٹاپ لیڈر مارے گئے، ٹاپ کرنل مارے گئے ایران کے ایک خاتون کی وجہ سے۔ اچھا وہ خاتون ان تک پہنچی کیسے؟ ان بڑے لیڈروں تک پہنچی کیسے؟ وہ پہنچی قرآن اور دین کی فکر لے کر۔ تو بسا اوقات مسلمان بھی، بڑے ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا بھی، کہ وہ دین کے نام پہ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو حضور نے فرمایا کہ مومن ہوشیار ہوتا ہے، نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مسلمان کو کتنا چوکنا رہنے کی ضرورت ہے میں یہ بتا نہیں سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بے شمار اور بے حد انداز میں چوکنے رہیں، بڑے چوکنے رہیں، کیونکہ لوگ قرآن کا نام لے کر کے بھی آئیں گے، حدیث کا نام لے کر کے بھی آئیں گے، اور ہوں گے وہ اصل میں آپ کے دشمن۔ دیکھ لیں یہ غلام آیا دیوانے محبت اہل بیت بن کر، کہ میں تو دیوانہ ہوں محبت حب اہل بیت کا، میں تو دیوانہ ہوں اہل بیت اطہار کا، یہ بن کر کے آیا، لیکن تھا کون؟ دشمن کا جاسوس تھا۔ تو عزیزان محترم ایسی بہت ساری صورتیں ہیں، اور اس کو نپٹنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اجنبی پر بھروسہ نہ کریں، بالکل نہ کریں۔ عزیزان محترم درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہاں رک کر کے پھر میں یہ ایک بات کہوں گا، اسلام نے اسی وجہ سے سندیں رکھی ہیں، استاذ رکھے ہیں، استاذ کی اہمیت رکھی ہے، پیر و مرشد رکھے ہیں۔ آپ سمجھیے اگر اسلام یہ چیزیں نہ رکھتا، یہ سندیں نہ رکھتا، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ قرآن زیادہ جاننے والا بندہ ہے، ہمیں تو قرآن کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، ہم تو قرآن کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے قرآن جاننے والے ایسے ہیں جو دشمن کے ہاتھوں پر کھیل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دشمن کا کھلونا بنانا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، دین ہم وہی سیکھیں اور دین کو اسی انداز سے سمجھیں جیسے ہمارے بزرگ سمجھاتے آئے ہیں۔ یہ سندے وغیرہ اس کی حیثیت یہاں آ کر کے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ وہ اچھا ان فتنوں سے بچانے کے لیے سندے وغیرہ رکھی گئی ہیں، یا اساتذہ اور پیران نظام رکھے گئے ہیں تاکہ ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بچایا جا سکے۔ عزیزان محترم آج ہم بات کریں گے 35 ہجری کے بعد کیا ہوا۔ 35 ہجری حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی۔ حضرت عثمان کو کیسے شہید کیا؟ ایک خط لکھا، وہ خط کس نے لکھا؟ مرجانہ نے لکھا۔ شک تو یہی ہے کہ مرجانہ نے لکھا، لیکن آج تک اس کا کلیئر نہیں ہو پایا کہ کس نے لکھا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ خط حضرت عثمان ابن عفان نے نہیں لکھا، کیونکہ آپ نے قسم کھائی، کہا اللہ کی قسم نہ تو میں نے لکھا ہے نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ بھی مان گئے کہ حضرت عثمان قسم کھا رہے ہیں، اس لیے یہ خط انہوں نے نہیں لکھا۔ اب جناب عالی جو بڑھتی ہوئی طاقت تھی اسلام کی، اور حضرت عثمان کے دور میں کہاں کہاں اسلام کی طاقت اور اسلام کا رسوخ پہنچا، جیسے کل میں نے آپ کو بیان کیا۔ اب یہ نظر لگ گئی، اس کو نظر ایسی لگی کہ پھر یہ سارا کا سارا سسٹم، یہ اتنا بڑا سسٹم فتنوں میں گھر کر رہ گیا۔ جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خلیفہ بنے، وصال کے دوسرے دن، حضرت عثمان غنی کے وصال کے دوسرے دن حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت دیگر صحابہ کرام اور اہل مدینہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو آپ امیر المومنین بن گئے، خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ پھر تقریباً 36 ہجری میں یا 36 کے آخر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ بصرہ چلے گئے، اور وہاں سے انہوں نے یہ اعلان کیا اور یہ احتجاج درج کیا کہ ہمیں حضرت عثمان کا انتقام چاہیے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پھر جو ہے ادھر ہی کا رخ اختیار کر لیا۔ آپ بھی پھر ادھر چلے گئے بصرہ کی طرف۔ بصرہ کی طرف گئے تو وہاں پھر ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ وہ جنگ آپس میں ہوئی،
اور اس پہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا۔ عزیزان محترم پھر وہ صلح ہوئی، معاہدہ ہوا، پھر چند دنوں کے بعد پھر جو ہے حضرت امیر معاویہ نے خروج کر لیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ اور مولا علی کے درمیان ایک جنگ ہوئی، یہ جنگیں ہوئی، اور اس کے بیچ میں جو شاطرانہ چال چل رہے تھے لوگ، وہ دو قسم کے لوگ تھے، ایک کا نام ہے رافضی، ایک کا نام ہے خارجی۔ رافضی اور خارجی، اللہ اکبر۔ بہرحال ان دو جنگوں نے اسلام کا بڑا نقصان پہنچایا۔ مولا علی کی مختصر خلافت رہی، 4 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ 40 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں آپ کو ایک خارجی بدبخت ابن ملجم نے آپ کو فجر کی نماز کے وقت جب آپ اٹھانے جایا کرتے تھے اپنے خاندان کے لوگوں کو، اس وقت اس نے حملہ کیا اندھیرے میں، اور آپ کو گہرے زخم آئے، اور پھر وہ پکڑا بھی گیا اور حضرت امام حسن نے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ عزیزان محترم یہ مختصر سی آپ کی خلافت، اور یہ خلافت فتنوں کے بھینٹ چڑھ گئی۔ لیکن اس دوران حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو معاملات آپ نے فقہی جزیات اور فقہی جزیات کے ساتھ علمی جو کام کیا وہ بڑا نمایاں ہے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ کچھ حدیثیں عرض کرتا ہوں، پھر آپ کی خصوصیات بے شمار ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ویسے بھی حضور پاک کے بھائی لگتے ہیں مولا علی، ویسے اگر دیکھا جائے تو جناب ابو طالب کے بیٹے ہیں حضرت مولا علی، تو جب جناب ابو طالب حضور کے چچا ہوئے تو مولا علی حضور کے کیا لگے؟ ہاں بھائی لگے۔ لیکن جب عقد مواخات ہوا نا، عقد مواخات یعنی بھائی چارگی کا ایک سلسلہ، ایک نظام حضور نے اختیار فرمایا کہ ہر صحابی میں سے 2 کو بھائی بھائی بنا دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ تو اس وقت روایتوں میں آتا ہے کہ مولا علی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ نے تمام صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی کر دیا ہے، لیکن میرا بھائی تو کسی کو بنایا ہی نہیں۔ تو حضور نے بہت تاریخی جملے فرمائے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ تو یہ حضرت مولا علی شیر خدا کی شان ہے۔ آپ ہر جنگ میں شریک ہوئے، جنگ بدر میں آپ شریک ہوئے، جنگ احد میں آپ شریک ہوئے، جنگ خیبر میں آپ شریک ہوئے، جنگ خندق میں آپ شریک ہوئے، صرف ایک جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اور وہ جنگ تبوک تھی، غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ شریک نہیں ہوئے، تو اس پر مولا علی نے کہا، یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے درمیان چھوڑ کر ان جیسا بنا کے جا رہے ہیں۔ تو حضور نے حالانکہ آپ کو نائب بنایا تھا، تو جب مولا علی نے یہ کہا تو حضور نے سامنے سے یہ کہا، اما ترد ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام میرے یہاں ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کا مقام تھا؟ یعنی جیسے ہارون کا مقام تھا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ایسے ہی میرے یہاں تیرا مقام ہے، بس فقط فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر توریت لینے کے لیے گئے تو اپنا نائب کس کو بنایا؟ حضرت ہارون کو بنایا، ایسے ہی میں بھی تجھے یہاں پر مدینہ میں نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ تو کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا کے لیے حضور کا یہ بھی فرمان ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت پیارے آقا ہم سب کے آقا نے فرمایا، من سب علیًا فقد سبنی، جس نے مولا علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ تو مولا علی شیر خدا پر جو تبرہ کرے وہ قذاب ہے، وہ جھوٹا ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق وہ صرف مولا علی کو برا نہیں کہہ رہا بلکہ گویا کہ وہ مصطفیٰ کو برا کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت مولا علی شیر خدا تاریخ الخلفہ میں یہ حدیث موجود ہے، مولا علی نے لوگوں سے کہا، ہے لوگوں تم اتنے سارے لوگ ہو، بتاؤ کیا یہ بات تمہیں یاد ہے جب خم کے موقع پر حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر کے یہ کہا تھا، کیا من کنت مولاہ فعلی مولا، یہ جب کہا تھا تو کیا تم لوگ اس بات پر گواہ ہو کہ مولا علی
فرمانے لگے کیا تم اس بات پر گواہ ہو یا تم میں سے کون کون ہے ایسا جو اس بات کو جانتا ہے کہ حضور نے ایسا ایسا کہا؟ تو تاریخ الخلفاء میں ہے کہ اس وقت تقریباً 30 سے 40 لوگ تھے جنہوں نے کہا بے شک ہم گواہ ہیں کہ آپ کے لیے حضور نے یہ کہا تھا. کیا کہا تھا؟ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی کہا اللہم والی من والاہو، اللہم والی من والاہو وعادی من آداہو. یا اللہ جو اس سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سے نفرت کرے تو بھی اسے جو ہے دور فرما دے، تو بھی اس کے دھتکارا ہوا بنا دے. جس کے لیے یہ کہا ہو اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، علی اس کا دروازہ ہے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، تاریخ الخلفاء میں یہ حدیث موجود ہے، پیارے آقا نے فرمایا من احب علی فقد احبنی. فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی فقد احب اللہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی گویا اس نے اللہ سے محبت کی. فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی، اور جس نے علی سے نفرت کی اس نے گویا کہ مجھ سے نفرت کی، اور جس نے مجھ سے نفرت کی فقد ابغض اللہ، اس نے اللہ سے نفرت کی، اللہ سے بغض کیا. یہ ہے مولا علی جن کی شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث میں اللہ اکبر خود مولا علی فرماتے ہیں اور اس کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ یحبنی الا مؤمن. اے علی تجھ سے جو محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، تجھ سے منافق محبت نہیں کرے گا. تجھ سے محبت کون کرے گا؟ مومن محبت کرے گا. وَأَن لَا يُبْغِدَنِي إِلَّا مُنَافِقٌ، لیکن تجھ سے جو نفرت کرے گا وہ مومن نہیں منافق نفرت کرے گا. یعنی محبت جو کرنے والا ہوگا وہ مومن ہوگا، اور جو نفرت کرنے والا ہوگا وہ منافق ہوگا. مسلم شریف کی حدیث ہے. اسی طریقے سے مسند احمد کی حدیث ہے. مسند کی احمد کی حدیث یہ ہے کہ مولا علی خود راوی ہیں. مولا علی فرماتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے علی تمہاری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. تمہاری مثال کس کی طرح ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے. جیسا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کی اور اتنی کی کہ ان کی ماں پر تہمت لگا دی. یعنی حضرت مریم پر یہودیوں نے کیا لگا دی؟ تہمت لگا دی. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے محبت کی اور اتنی محبت کی کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. تو فرمایا مولا علی نے یہ حضور کا فرمان بیان کرنے کے بعد فرمایا ثم قال یہلک فی رجلان محب، فرمایا کہ میرے بارے میں بھی دو لوگ ہلاک ہوں گے. کتنے لوگ؟ دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. فرمایا ایک تو یہ کہ محب مفرط یقرزنی بما لیس فیہ، کچھ لوگ محبت میں ہلاک ہوں گے. وہ یوں ہوں گے کہ وہ میرے بارے میں اور میرے اندر ایسی ایسی باتیں گھڑ دیں گے جن کا میرے حوالے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یعنی ایسے ایسے منصب اور ایسی ایسی باتیں میرے اندر پیدا کر دیں گے کہ ان کا میرے حوالے سے اور مجھ سے لینا دینا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں ایسا ہی ہوا. کچھ لوگوں نے محبت کی مولا علی سے اور محبت کی چکر میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ مولا علی تمام صحابہ سے افضل ہے، عمر سے افضل ہے، ابو بکر سے افضل ہے، مولا عثمان سے افضل ہے. جبکہ مولا علی شیر خدا کی ایک تقریر موجود ہے جس تقریر میں آپ نے باقاعدہ فرمایا کہ یہ تینوں لوگ مجھ سے افضل ہیں. عثمان مجھ سے افضل ہیں، عمر افضل ہیں، اور تمام صحابہ میں تو ابو بکر صدیق افضل ہیں. یہ آپ کی تقریر موجود ہے. تو صحابہ کو حضرت مولا علی شیر خدا نے ان تین صحابہ کو اپنے آپ سے خود افضل بتایا ہے. اور پھر لوگوں نے محبت میں آ کر کے صرف اتنا نہیں کہا کہ حضرت ابو بکر سے مولا علی افضل ہیں، بلکہ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا محبت میں آ کر کے کہ حضرت مولا علی تو نبیوں سے بھی افضل ہے.
بعض لوگوں نے تو مولا علی کو خدا تک کہہ دیا. تو یہی بات مولا علی نے بہت پہلے بیان فرما دی تھی حضور کے فرمان کے مطابق کہ کچھ لوگ مجھ سے محبت کریں گے اور محبت کے چکر میں وہ کچھ چیزیں میرے اندر ایسی بنا دیں گے جو میرے اندر نہیں ہوں گی. میں نبی نہیں لیکن کچھ لوگ مجھے نبی بنا دیں گے. میں پہلا خلیفہ نہیں لیکن کچھ لوگ مجھے پہلا خلیفہ بنا دیں گے. میں دوسرا خلیفہ نہیں لیکن کچھ لوگ محبت میں آ کر دوسرا خلیفہ بنا دیں گے. میں تیسرا خلیفہ نہیں بلکہ چوتھا خلیفہ ہوں لیکن کچھ لوگ محبت میں آ کر کے مجھے تیسرا خلیفہ بنا دیں گے. کچھ لوگ مجھے نبی بنا دیں گے, نبیوں جیسا بنا دیں گے, نبیوں سے افضل بنا دیں گے. کچھ لوگ اور آگے بڑھیں گے تو کہیں گے خدا بھی یہی ہے. اس لیے کچھ لوگ محبت میں آ کر کے وہ کیا ہوں گے, ہلاک ہوں گے. لیکن دوسری بات بھی سنیے, فرمایا وَمُبْقِدٌ يَحْمِلُهُ شَنَعَانِ عَلَىٰ أَنْ يَبْتَمَنِي. فرمایا گیا کہ کچھ لوگ بغض کریں گے اور وہ میری شان میں میرے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کریں گے جن باتوں کا مجھے کوئی لینا دینا نہیں. یعنی جو باتیں میں نے کی نہیں میرے حوالے سے ایسی ایسی باتیں کریں گے. تو فرمایا گیا کہ کچھ لوگ نفرت میں آ کر کے خارجی بن جائیں گے اور وہ خارجی بن کر کے وہ حضرت عثمان کا الزام بھی مولا علی پہ لگائیں گے اور ان جنگوں کا الزام بھی کس پر لگائیں گے, مولا علی پہ لگائیں گے. وہ صاف صاف بات نہیں کریں گے, وہ یہ بات نہیں کہیں گے کہ جناب اس میں جو مسلمان جو آپس میں بھیڑے یا آپس میں مسلمانوں کا جو نقصان ہوا وہ ان دو لوگوں کی وجہ سے ہوا, خارجی اور رافضیوں کی وجہ سے. تو جو لوگ ایسی بات نہ کہہ کر کے وہ یہ بات کرے کہ نہیں ان کی غلطی تھی, اس صحابی کی غلطی تھی یا اس صحابی کی غلطی تھی, تو گویا کہ وہ کسی ایک صحابی کو تو مورث الزام ٹھہرائے گا نا. تو فرمایا کہ ایسی ایسی باتیں کہہ کر کے بھی وہ لوگ کیا ہو جائیں گے, ہلاک ہوں گے. اب یہ جو مسئلہ ہے صحابہ کا, یہ مسئلہ ہمارے لیے آزمائش گاہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا یہاں پر بہت تلوار کے نوکے پر کھڑے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کے اس مفہوم کو یاد کریں کہ قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى. قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المفلحون. قرآن مجید نے ان کے بارے میں کہا اولئک هم المتقون. اس مفہوم کو یاد کریں اور یاد کر کے کسی بھی صحابی پر الزام نہ لگائیں بلکہ ایک ہی نعرہ لگائیں, مصطفیٰ کے تمام صحابہ جنتی جنتی, مصطفیٰ کے تمام صحابہ جنتی ہیں, یہی نعرہ لگائیں اور انہی صحابہ سے محبت کرتے رہیں اور یوں کہیں اعلی حضرت کی طرح اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم اور نوح ہیں عطرت رسول اللہ کی. تو مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے بھی ہمیں پیار کرنا ہے اور ان کی اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرنا ہے. مولا علی کی بڑی خصوصیات ہیں, آپ کی ایک خصوصیت بہت زیادہ ہے, وہ ہے شجاعت. شجاعت میں آپ کا کوئی مثال نہیں ملتا, آپ کی کوئی اور دوسری نظیر نہیں ملتی. آپ اتنے مثالی قسم کے بہادر تھے, سبحان اللہ. آپ کی مثالیں بہت نمایاں دی جاتی ہیں. جنگ بدر میں بھی تاریخ رقم کی گئی کہ مولا علی اتنے بہادر ہیں, اور جنگ عہد جب ہوئی سبحان اللہ یہاں تو آپ نے تاریخ رقم کر دی. ہوا یہ کہ جنگ عہد کے موقع پر جب مسلمانوں کو چاروں اور سے کافروں نے گھیر لیا, قریش مکہ نے جب چاروں اور سے گھیر لیا اور مسلمان بیچ میں پھنس گئے, اور پھر انہی لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ تمہارے نبی محمد انتقال کر گئے, ان کا انتقال ہو گیا ہے, ان کو ہم نے شہید کر دیا. تو اس دوران کئی مسلمان کئی صحابہ تتر بتر ہو گئے, جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے. کئی لوگوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی, کہا کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے. اللہ اکبر. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ اس وقت میں بیچ میں تھا اور میں نے حضور کو دیکھا, تو میں حضور کو نہیں دیکھ پایا. تو جب نہیں دیکھ پایا تو میں وہاں چلا گیا جہاں لوگوں کی لاشیں پڑی تھی, وہاں حضور کو دیکھنے لگا. وہاں بھی میں نے حضور کو نہیں پایا, تو میں کافروں کے گھات میں کافروں کے جھنڈ میں گھس گیا تلوار لے کر کے, اور جب میں تلوار لے کر کے ان کے جھنڈ میں گھس گیا تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھ لیا. پھر میری جان میں جان آ گئی, اور پھر میں نے جو ہے نا اس طریقے سے اپنی تلوار سے تاندڑ مچایا کہ لوگوں نے مجھے راستہ دے دیا اور میں فوراً حضور تک پہنچ گیا. تب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی ادھر سے لوگ حملہ کرتے, کبھی ادھر سے حملہ کرتے. مولا علی کہتے ہیں کہ جب پیچھے سے آتے تو حضور مجھ سے کہتے علی ان کو سنبھال,
جب ادھر سے آتے تو حضور کہتے ان کو سنبھال، اور میں چاروں اور لڑتا رہا، اللہ اکبر۔ جب آپ نے اتنی جاں بزانی اور جاں فشانی کے ساتھ آپ نے یہ جہاد کیا تو اس وقت جبریل امین حضور کے پاس آئے اور آپ کے اس جہاد کے طریقے کی تعریف کی، اور تعریف کر کے حضرت مولا علی کو سراہایا۔ تو جب سراہایا تو حضور نے اس وقت یہ جملے کہے، فرمایا کہ انہو منی وانا منہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ یہ جو لڑ رہا ہے علی، یہ جو اپنی تلوار کا جوہر دکھا رہا ہے علی، یہ اس لیے ہے کہ یہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو سامنے سے جبریل نے کہا انا منہما، میں آپ دونوں سے ہوں، میں آپ دونوں سے ہوں۔ یہ کمال کی ہسٹری اور کمال کی تاریخ رقم کی حضرت مولا علی نے، اور پھر حضور کے ساتھ رہے جنگ عہد میں، پورے جنگ عہد میں، اور دشمنوں کو جو ہے نا بھگاتے رہے اور اپنی تلوار کا جوہر دکھاتے رہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب جنگ خندق ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے جو حملے میں میدان میں اترا نا، اس کا نام تھا عمر ابن عبد ود۔ عمر ابن عبد ود یہ اتنا بڑا پہلوان تھا کہ اکیلا 1000 سواروں پر بھاری ہوتا تھا۔ 1000 گھوڑے سوار آ جائیں سامنے تو یہ اکیلا ان کے لیے کافی تھا، اتنی طاقت والا تھا یہ عمر ابن عبد ود۔ عمر جو تھا نا اتنا بڑا طاقتور تھا۔ جب یہ آیا میدان میں اور میدان میں آ کر کے اس نے للکارا تو کسی نے جواب نہیں دیا، تو مولا علی اٹھے، حضور نے فرمایا علی عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ پھر اس نے للکارا اور اس نے مسلمانوں کو ملامت کی، کہا کہاں ہے وہ تمہاری جنت؟ کیا تم جنت میں جانا نہیں چاہتے جس کی تم مثالیں پیش کرتے ہو؟ آؤ اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو مجھ سے لڑو۔ مولا علی پھر کھڑے ہو گئے، حضور نے پھر بٹھایا، علی عمر ہے، بیٹھ جاؤ۔ تیسری بار جب اس نے للکارا نا، اللہ اکبر، جب تیسری بار للکارا تو مولا علی کھڑے ہو گئے۔ حضور نے پھر وہی جملہ دہرایا، کہا عمر ہے یا عمر؟ تو مولا علی نے سامنے سے کہا عمر ہے تو کیا ہوا یا رسول اللہ، بس آپ اجازت دیں میں میدان میں اتروں گا۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر اجازت ہے تمہیں۔ تو مولا علی شیر خدا میدان میں اترے۔ مولا علی سے اس نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا علی۔ کہا عبد مناف کا بیٹا ہے؟ کہا نہیں، ابو طالب کا بیٹا ہوں۔ کہا تو میرا بھتیجا ہے، تو میرا بھتیجا ہے، اور تیرے خاندان کے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، وہ کیوں نہیں اترے؟ اور تیرے جیسے بچے کو میں تو قتل ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تو مولا علی کو جب اس نے یہ کہا نا کہ میں تیرے جیسے بچوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا، تو مولا علی نے فرمایا بدبخت، تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتا لیکن میں تو تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آمادہ کیا تو اس کو بڑا غصہ آیا، اور وہ جب اس نے مولا علی کی بات سنی تھی تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا، وہ غصے میں تل ملا کر کے گھوڑے سے نیچے اتر گیا اور اپنی اپنی تلوار کو سونتا، اور اس نے وہ جو تلوار تھی طاقت تھی اس کی، 1000 گھوڑ سوار اس کے سامنے پانی بھرتے تھے، اتنی طاقت تھی۔ اس نے جب تلوار سونتی تو اس کی آواز ایسے نکلی جیسے کہ شعلے مارتی ہوئی کوئی چیز نکالی ہے اس نے، اور بڑا اور آگے اور دھاڑتے ہوئے حضرت مولا علی پہ پہلا وار کیا۔ جب اس نے پہلا وار کیا، آپ سنیے اس کی کاری ضرب دیکھیے، جب اس نے مولا علی پہ پہلا وار کیا تو مولا علی نے ڈھال لگائی، ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور 2 ٹکڑے ہو کر کے مولا علی کے جو زین پہن رکھی تھی اس پر جا کر لگا، اور وہ بھی پھٹ گئی، اور پھٹ کر کے آپ کے سر مبارک پر زخم آ گیا۔ زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا لیکن آپ زخمی ہو گئے۔ پہلے وار میں وہ ڈھال بھی ٹوٹ گئی، اور ڈھال کے ساتھ وہ جو ٹوپی پہن رکھی تھی جنگی وہ بھی آپ کی ٹوٹ گئی، اور آپ کے سر مبارک پر زخم لگا۔ پھر مولا علی نے سنبھال کر کے جو تلوار ماری ہے، اللہ اکبر، وہ تلوار سیدھی اس کے گردن پہ لگی، اور لوگ کہتے ہیں کہ جب گردن پہ تلوار ماری تو ریت اٹھی، ریت یوں اٹھی تھی کہ وہ پہلوان عمر جو تھا 1000 کو پانی بھرواتا تھا، وہ جب زمین پہ گرا تو وہ تو زمین سے نہیں اٹھا لیکن اس کے گرنے کی وجہ سے غبار اٹھی، ریت اٹھی، اور مولا علی نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اس وقت ذرہ ذرہ پکار اٹھا، شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یہ خدا کا شیر ہے، خدا کی یہ طاقت ہے۔ آج کے دن کوئی تلوار نہیں ہے مگر صرف اور صرف علی ہی کی تلوار ہے۔ لا سیف الا ذوالفقار، تلوار تو صرف ذوالفقار ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسی تلوار نہیں جو امر کا کام پورا کر سکے۔ ایک ہی جھٹکے میں اللہ اکبر، حضرت مولا علی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ کہاں امر گیا، کہاں اس کی طاقت گئی، لیکن مولا علی شیر خدا نے ایک ہی تلوار کے وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اللہ اکبر، آپ جنگ خیبر کو اٹھائیں، آپ کی شجاعت، سبحان اللہ۔ یہ مولا علی ہیں جناب، ان کو شیر خدا یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ یہ ولولہ، یہ جوش، یہ مولا علی کی شجاعت نوجوانوں کو بلا رہی ہے۔ کس طرف بلا رہی ہے؟ اس طرف بلا رہی ہے کہ تم کیا کھیل رہے ہو جی؟ فون پہ لگے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ پب جی کھیل رہے ہو، تم گیم کھیل رہے ہو، تم یوٹیوب پہ نہ جانے کیسی کیسی ویڈیوز دیکھ رہے ہو۔ اے نوجوانوں، تم مولا علی کی شجاعت کب پیدا کرو گے؟ تم بہادر کب بنو گے؟ تم اپنے اندر طاقت اور وہ انرجی کب لاؤ گے جو مولا علی کی تھی؟ آپ دیکھو مولا علی کی طاقت کے سامنے لوگ پانی بھرتے تھے۔ جنگ خیبر کے موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جب خیبر کا میدان سجا تو پہلے خیبر فتح کرنے کی جو مہم تھی نا، وہ حضرت ابو بکر کو دی رسول پاک نے، لیکن خیبر فتح نہیں ہوا، اللہ کی مرضی۔ پھر دوسرے دن حضرت عمر کو دی، خیبر فتح نہیں ہوا۔ پھر جب دوسرا دن پورا ہو گیا اور کئی دن لگ گئے اس میں، تو پھر رسول پاک نے اعلان کیا کہ کل میں خیبر کا جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، اس کو دوں گا جو خیبر کو فتح کرے گا۔ اللہ نے اس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرے گا، میں اس کو دوں گا۔ اب سارے لوگ سو گئے اور لوگ اسی فراق میں تھے، صحابہ کے حضور کس کو دیں گے جھنڈا؟ اور جس کو دیں گے، صحابی تھے نا وہ، آج کل کے لوگ تو نہیں تھے۔ صحابہ کا نظریہ تو یہ ہے کہ حضور جو کہہ دے وہی ہوتا ہے۔ ندی کی دھارا بدل سکتی ہے، درخت اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کی بات اپنی جگہ سے بدلتی نہیں ہے، حضور کی بات نہیں ٹلتی۔ ہر چیز ٹل سکتی ہے، زمین ٹلس، زما ٹلس، مگر مصطفیٰ کی بات نہ ٹلس۔ ہر چیز ٹل سکتی ہے لیکن مصطفیٰ کی بات نہیں ٹلتی۔ حضور نے کہا کہ کل جھنڈا دوں گا، اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے۔ صحابہ سوئے اور اسی شوق میں تھے، کاش حضور ہمیں دے دیں اور ہم فاتح خیبر بن جائیں۔ لیکن جب صبح ہوئی تو حضور نے خطبہ دیا اور خطبہ دے کر کے فرمایا، این علی ابن ابی طالب، ابی طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ان کی آنکھوں میں درد ہے، ان کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کو بلایا جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بلایا گیا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالی ہاتھ میں کیا کچھ ہے ملاحظہ فرمائیے۔ حضور نے اپنا لعاب ان کی آنکھوں میں لگا دیا۔ روایتوں میں ہے کہ مولا علی کی آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کہ کبھی دکھتی ہی نہیں تھی، کبھی دکھتی ہی نہیں تھی، کبھی آنکھ آئی ہی نہیں تھی۔ مولا علی کی آنکھیں حضور کے لعاب لگانے سے صحت یاب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ مولا علی کو جھنڈا دیا اور فرمایا کہ اب خیبر تمہارے حوالے ہے۔ مولا علی گئے، جا کر کے للکارا تو مراحب، یہ مراحب جو تھا یہ بہت بڑا خیبر کا پہلوان تھا۔ اس نے کہا کہ خیبر کو فتح کرنے سے پہلے مجھ سے جنگ کرنی پڑتی ہے، اور یہاں خیبر میں مرحب کا نام بولتا ہے، یہاں اس کی پہلوانی کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کا ڈنکا بجتا ہے۔ اس قسم کی اس نے اشعار پڑھے اور اشعار پڑھ کر کے وہ مولا علی کے مقابلے میں آ گیا۔ مولا علی نے اس کو پہلے وار میں ہی جہنم پہنچا دیا، اور پھر آپ یہ جنگ کا سلسلہ آگے بڑھا، اور مولا علی اس دن اتنے جوش میں تھے کہ خیبر کا دروازہ اکیلوں نے اکھیڑ کے پھینک دیا۔
روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے اس کو ڈھال بنا لیا تھا، خیبر کے دروازے کو آپ نے کیا بنا لیا تھا؟ ڈھال. جیسے ڈھال ہوتی ہے ایسے خیبر کے دروازے کو مولا علی نے ڈھال بنا لیا تھا. اللہ اکبر. روایتوں میں آتا ہے جب خیبر فتح ہو گیا تو 40 آدمی مل کر اس خیبر کے دروازے کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پھر بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے، جس کو مولا علی نے ایک ہاتھ سے پکڑ کے ہلا دیا تھا اور پھر اس کو ڈھال بنا دیا تھا. یہ تھی مولا علی کی شجاعت، یہ تھی مولا علی کی طاقت. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. 40 ہجری 17 رمضان المبارک کو آپ کا وصال ہے، یعنی 40 ہجری 17 رمضان ہی کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا. آپ اس دنیا کو الوداع کہہ گئے اور آخری اخروی دنیا کی زندگی کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تشریف لے گئے. عزیزان محترم والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ، کہ میں تو انہی 5 کے نام سے اپنی ہر بلا کو دور کرتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ وہ 5 نام میں سے ایک نام مصطفیٰ کا ہے اور دوسرا نام مولا علی مرتضیٰ کا ہے اور تیسرا نام سیدہ فاطمہ کا ہے اور 2 نام ان دونوں شہزادے امام حسن اور حسین کا ہے. ان 5 ناموں سے میں ہر قسم کی وبا کو اپنے سے کیا کرتا ہوں؟ دور کرتا ہوں اور اللہ ان کے صدقے سے دور کرتا ہے. عزیزان محترم، مولا علی کا مقام بہت بلند ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو مولا علی کا دیوانہ بنائے اور ان کے طریقے پر چل کر کے ہم اپنی زندگی گزاریں. مولا کریم ہمارے دلوں میں مولا علی کی محبت عطا فرمائے. بس اتنا سمجھیے کہ صحابہ سے ہمیں عقیدت رکھنی ہے اور اہل بیت سے بھی ہمیں اپنی عقیدت رکھنی ہے. مولا علی کی شجاعت اپنے بچوں کو پڑھائیے اور یہ تمنا کیجئے کہ ہمارے بچے مولا علی جیسی بہادری پیدا کریں. کاش مولا علی کی بہادری کا ایک قطرہ ہمیں نصیب ہو جائے. کہیے آمین. مولا علی کی داستانیں سنائیے اور مولا علی کی کہانی سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ اسلام صرف اور صرف نزاکت کا نام نہیں ہے. اسلام جو ہے دھوپ میں سڑنے اور اپنے آپ کو پکا اور ٹھوک ٹھوک کر کے مضبوط بنانے کا نام ہے. مولا علی کی بہادری کو دیکھ کر کے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام صرف نزاکت کا نام نہیں ہے. اسلام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جناب گلاب جل سے اپنے ہاتھ کو دھوتے رہیں اور پاؤڈر شوڈر اپنے چہرے پہ اور اپنی باڈی پہ لگاتے رہیں، بلکہ اسلام نام ہے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کا. اسلام نام ہے خدا کے نام پر جھنڈے رہلانے کا. اسلام نام ہے خدا کے نام پر بہادری دکھانے کا. اسلام نام ہے خدا کے نام پر شجاعت دکھانے کا. اسلام نام ہے خدا کے نام پر اپنے بازوؤں کی طاقت دکھانے کا نام اسلام ہے. اس لیے آپ اور ہم سب اس شجاعت کو بھی اپنائیں، بہادری کو بھی اپنائیں، حق گوئی کو بھی اپنائیں. مولا کریم ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد و اصحابہ اجمعین. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ. مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم نے جتنی دیر تک یہاں بیٹھ کر تیرا ذکر کیا ہے اپنے کرم سے اسے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہم سب کے خطاؤں کو اپنی بارگاہ میں معاف فرما. مولا کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے مولا ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. جتنی دیر تک بیان کیا گیا مولا اس میں جو کچھ حق کہا گیا ہے اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں کوئی غلطیاں ہو گئی ہوں سننے میں سنانے میں اپنے کرم سے معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت